اللہ 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 کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ابھی تک اسلام میں شراب پینا یعنی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تک اسلام میں شراب پینے کی بھی اجازت تھی اور جوا کھیلنے کی بھی اجازت تھی۔ شراب اور جوا، میسر، قمار دونوں کی اجازت تھی، دونوں جائز تھے۔ پھر یہ سوال کیوں پیدا ہو گیا، یہ لوگوں نے آ کر سوال کیوں کیا؟ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، سورہ بقرہ، یعنی گویا 13 سالہ مکی زندگی، اس کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر تو یہ 13-14 سال میں صحابہ کے جو ذہن بنے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی اور ان کو دین اسلام کا ان کے جو ایک مزاج بنا تھا، یہ شراب اور جوا اس مزاج سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ تو جو صحابہ تھے وہ سوچتے تھے کہ ہمارا دین جو پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے اور دین اسلام میں یعنی جتنے شریعت کے احکام ہیں اس میں بنیادی طور پر 5 مقاصد کی رعایت کی گئی ہے۔ ایک تو انسان کے دین کی حفاظت، دوسرے انسان کی جان کی حفاظت، انسان کی نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ یہ تمام احکام میں یہ 5 چیزوں کی رعایت ہے شریعت کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو عقل اس کے پھر کنٹرول میں نہیں ہوتی، آدمی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اب تک جو صحابہ اسلام سیکھ رہے تھے اور دین سمجھ رہے تھے، اس سے شراب اور جوا یہ میل نہیں کھا رہا تھا۔ چنانچہ آ کر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ شراب اور جوئے کا دین اسلام میں کیا حکم ہے؟ لیکن شراب کے وہ ایسے عادی تھے کہ گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب، کثرت سے پینے والے لوگ تھے شراب۔ جیسے ہم لوگ ابھی اپنے ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ ساری چیزیں بند، اور اس کے بعد جب سب سے پہلی شروعات ہوئی تو شراب کی دکانوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کے مزاج میں بھی شراب گھٹی میں ملی ہوئی۔ ایسے عربوں میں بھی وہاں کی مشرک قوم جو تھی، اگرچہ اسلام قبول کر لے اور اسلام میں بھی ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی تو وہ لوگ پیتے تھے۔ تو شریعت نے ایک ساتھ اس کو فوراً حرام نہیں کیا۔ اب سب سے پہلے تو خود لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوا کہ آخر اس کا حکم کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر یہ شراب ایسی چیز ہے جو بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، بہت سے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان کے عقل میں پردہ پڑ جاتا ہے تو بہت سے گناہ کے کام انسان کرنے لگتا ہے۔ شراب پی کر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے انسان، شراب پی کے کسی کو گالیاں بکنے لگتا ہے اور لڑائی جھگڑے کرنے لگتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ ہم سب جو لوگ شرابی ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کس کس حالت میں پڑے رہتے ہیں، کیا کیا چیزیں واقع ہوتی ہیں، رونما ہوتی رہتی ہیں۔ تو شراب اگرچہ فی نفسی ہی ناجائز نہیں ہے، ابھی اس کو پی سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ چونکہ دوسرے بہت سے گناہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ترک کر دو۔ تو ابھی حکم نہیں دیا گیا ترک کرنے کا، ایک مشورہ دیا گیا۔ فرمایا کہ شراب کے اندر اور جوئے کے اندر فیہما اسم کبیر، بہت سے گناہ ہیں، یعنی یہ بہت سے گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کچھ فائدے بھی ہیں شراب میں اور جوئے میں۔ اب فائدہ کیا؟ یہی فائدہ ہے، آدمی تھوڑی سی شراب پی لیتا ہے، پینے والوں نے بتایا کہ اس سے ایک قسم کا سرور پیدا ہوتا ہے جس سے غم کافور ہو جاتے ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ تھوڑا سا نفع ہے اس کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے انسان کو۔
ومنافع للناس، اسی طرح جوئے میں بھی تھوڑا بہت کبھی جیت گئے تو جوا نفع کچھ حاصل ہو گیا، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو گناہ ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ گناہ بھی ہے، نفع کا پہلو بھی ہے، لیکن گناہ کا پہلو زیادہ ہے، نفع کا کم ہے۔ لہذا حکم تو نہیں دیا جا رہا ہے ابھی کہ شراب اور جوئے کو چھوڑ دو، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں دونوں پہلو ہوں پھر اس کو ترک کر دینا چاہیے، یعنی جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ انسان، اسی سے فقہ نے اصول نکالا ہے کہ جن چیزوں میں جس میں دونوں احتمال ہو، نفع کا بھی پہلو ہو نقصان کا بھی پہلو ہو، تو پھر ایسی چیزوں کو کرنا نہیں چاہیے جس میں نقصان کا پہلو بھی ہو۔ نقصان سے بچنا یہ نفع حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ نساء میں آیت نازل ہوئی دوسرے نمبر پر کہ دیکھو جب نماز کی حالت میں، نماز پڑھنے کا وقت ہو تب شراب مت پیو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ تو اسی آیت کو سن کر بہت سے صحابہ نے شراب کو ترک کر دیا کہ جب اس کے اندر گناہ ہے اور یہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب اگلی آیت نازل ہوئی تو اور کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا شراب۔ پھر آخری میں سورہ مائدہ میں اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے اس میں صراحتاً اللہ نے فرما دیا کہ اب شراب اور جواں اور یہ ساری چیزیں سب حرام ہیں، بالکل حرام ہے۔ پھر ایسی حرمت بٹھائی اس کی دلوں کے اندر، ایسی حرمت بٹھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ شراب کے تعلق سے 10 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی، یعنی جس طرح سے کوئی شراب کے کام میں جوڑا ہے، جس نے شراب کو نچوڑا، انگور سے بنائی جاتی تھی، کھجوروں سے بنائی جاتی تھی، جس کے لیے نچوڑا، جو شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا، جس نے کسی کو شراب پلائی، جس نے شراب پی، یعنی اس طرح سے 10 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی کہ کسی بھی کام میں مسلمان شراب کے کسی بھی کام میں اس کا عمل دخل نہ ہو، بالکل دور ہو جائے شراب کے کام سے۔ لہذا مسلمانوں نے بالکل ترک کر دی شراب، بالکل چھوڑ دی شراب۔ اور یہ تیسری آیت سورہ مائدہ کی جب نازل ہوئی تو ابھی جب سورہ مائدہ میں آئے گی وہ آیات تو انشاءاللہ اور تفصیلات اس میں آئیں گی کہ کس طرح سے صحابہ نے ایک اللہ کی آیت نازل ہونے پر جو برسوں سے عادی تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے عادت چھڑوائی نہیں جا سکتی۔ قرآن نے دکھا دیا، صحابہ کی جماعت کو دکھا دیا اللہ نے کہ دیکھو کیسے عادت کو ایک آیت کے نازل ہونے پر صحابہ نے اس عادت کو ترک کر دیا، یعنی یہاں تک چھوڑا کہ جن کے منہ کے اندر شراب جا چکی تھی، جب آواز پڑی کہ اب شراب حرام ہو گئی تو انہوں نے منہ سے باہر نکال دی کہ جب حرام ہو گئی تو اب گلے کے اندر نہیں جائے گی۔ اس طرح سے صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ شراب کا نام بدل کر شراب پئیں گے، شراب پئیں گے لیکن نام بدل دیں گے۔ اس وقت نوجوان لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی کثرت سے ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، نام بدل کر وہ ساری چیزیں دین۔ آگے جو آیت سورہ نساء میں آ رہی ہے اس میں تو یہاں تو لفظ خمر ہے، خمر تو کہتے ہیں شراب کو، لیکن وہاں جو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کا لفظ ہے۔ سکارا کہتے ہیں وہ چیز جس سے انسان کو نشہ پیدا ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ کل مسکرین حرام، جتنی نشہ آور چیزیں سب حرام ہیں جس سے انسان کو نشہ پیدا ہو جائے۔ تو وہ چاہے اس کا نام انسان شراب رکھے یا کچھ بھی رکھے، اگر اس سے نشہ پیدا ہو رہا ہے، پھر فرمایا کہ جس چیز کو پینے سے، زیادہ پینے سے نشہ پیدا ہو جائے، 2 گلاس پی لیا، 4 گلاس پی لیا تب نشہ پیدا ہوگا، تو جس کے زیادہ پینے سے نشہ پیدا ہو اس کا تھوڑا سا پینا بھی حرام ہے۔ یعنی اگرچہ ایک گھونٹ پینے میں نشہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن جس کی زیادہ مقدار سے نشہ پیدا ہو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں نشہ آور ہیں، جو چیزیں انسان کو نشہ تک پہنچا دیتی ہیں دھیمے دھیمے، ابتدا انسان کس سے کرتا ہے؟ یہ جو سپاڑی وغیرہ ہوتی اس سے کرتا ہے، پھر مسالے میں جاتا ہے، پھر سگریٹ پیتا ہے، پھر آج کل وہ حقہ وہ، اور اس سے دھیمے دھیمے پھر جب نشہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتے بڑھتے نشہ، پھر انسان ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔
پینا ہی پینا پڑے گا. تو اس لیے نشہ آور چیزیں جتنی ہیں ابتدا سے ہی ان کے اوپر پابندی لگانی چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے گھر میں چھوٹا بڑا بالکل نہ پیے. اور بعض لوگوں کو دیکھا عادت پڑ جاتی ہے، بڑے کھا رہے ہیں، مسالہ بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں. تو کم سے کم چھوٹے بچوں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے ہی ساری چیزیں استعمال نہ کریں، تاکہ ہم نے غلط عادت پکڑ لی اگر، تو ہماری یہ غلط چیزیں ہماری نسلوں میں منتقل نہ ہوں، بچوں میں منتقل نہ ہوں. بلکہ بعض تو ایسے بھی دیکھے کہ اپنے بچوں سے مسالہ منگاتے، مسالہ لے آؤ. ایک چھوٹے بچوں کو یہاں دیکھا، ایک دن جیب میں مسالہ رکھا اس کے، ایک بچے نے بتا دیا، ہم نے نکال لیا اس کا مسالہ. تو کہنا ابا نے منگایا. ہم نے کہا ابا سے کہنا امام صاحب نے رکھ لیا ہے، وہیں جا کے مسجد میں لے لینا جا کے. وہ آپ بھی گئے لینے. تو اپنے چھوٹے بچوں سے آپ مسالہ اگر منگائیں گے تو کھانے کے عادی نہیں بنیں گے. پھر جب دیکھیں گے میرا باپ کھا رہا ہے تو وہ بھی کھائیں گے. تو اگر کوئی غلط چیز ہم استعمال کر رہے ہیں تو کم سے کم انسان کی، یعنی ماں باپ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر وہ چیزیں منتقل نہ ہوں. تو خود بھی بچنا چاہیے اپنی نسلوں کو. کالج اور اسٹوڈنٹ، اسکول جانے والے ہمارے بچے، وہاں جا کر کتنی نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں روزانہ آئے دن. ہم سے زیادہ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی. تو جتنی نشہ آور چیزیں شریعت مطہرہ نے ان تمام چیزوں کو، اس کا سب کا دروازہ بند کر دیا. عقل یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اسی عقل کے اوپر پردہ ڈال دے، عقل کو، خمر کو، شراب کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں، اور خمر کہتے ہی ہیں وہ چیز جو کسی کی عقل پر پردہ ڈال دے، جو چھپا دے کسی چیز کو. اسی لیے عورتوں کی جو اوڑھنی ہوتی ہے، عورتیں جس کو اپنے آپ چھپاتی ہیں، اوڑھنی، برقع، اس کو عربی زبان میں خمار کہتے ہیں، چھپا دیتی ہے وہ عورتوں کو. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے، شراب ہو، جوا کی بہت سی شکلیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، ہم سب کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. پھر اس سے پہلے بھی یہ سوال کیا صحابہ نے، اور پھر اسی سوال کو ہو سکتا ہے دوسرے صحابہ نے آ کر، اس لیے کہ انفاق کی، یعنی اپنے مال کو خرچ کرنے کی بھی دین اسلام نے اتنی ترغیب دی تھی، اور مکی صورتوں سے وہ ترغیب چلی آ رہی تھی کہ اپنا مال خرچ کرو، اپنا مال خرچ کرو، اپنا مال خرچ کرو. بلکہ یہ خرچ کرنا بھی، خرچ کیا ہے اصل میں؟ تو یہ سیونگ ہے، خرچ نہیں ہے. اس لیے کہ جو مال اللہ کے راستے میں دے دیا وہ خرچ نہیں ہوا، بلکہ وہ سیو ہو گیا، بچ گیا، انویسٹمنٹ کر دیا، اس کا بدلہ وہاں جا کر ملے گا. اسی لیے ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر کسی نے ایک بکری بھیج دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تو جو کچھ آتا تھا سب صدقہ کر دیا جاتا تھا، بانٹ دیا جاتا تھا. تو پوری بکری، اس کا گوشت تقسیم کروا دیا. آپ کو شانے کا گوشت بہت پسند تھا، تو تھوڑا سا گوشت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک لیا. حضور تشریف لائے، بعد میں پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک بکری آئی تھی اور سب بانٹ دیا، بس ایک تھوڑا سا کچھ گوشت آپ کے لیے بچا لیا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا عائشہ، بچا تو وہ ہے جو تم نے بانٹ دیا، بچا تو وہ ہے جو بانٹ دیا ہے، وہ بچ گیا. یہ تو ہم لوگ کھا لیں گے، ابھی ختم ہو جائے، وہ ایسا بچ گیا کہ اس کا بدلہ وہاں آخرت میں جا کر ملے. تو فرمایا کہ پورا بکرا بچ گیا سوائے اس گوشت کے. اور حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ پورا بکرا بٹ گیا، صرف یہ گوشت بچا ہے. حضور نے فرمایا پورا بچ گیا، صرف یہ بچا ہے، صرف یہ باقی ہے. تو یہ اسلامی مزاج تھا خرچ کرنے کا. اتنی ترغیب دی تھی کہ صحابہ مختلف انداز سے، مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے.